अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम खतूत नवेसी करेंगे। ठीक है, खतूत नवेसी में आज हमने जो है वो ख़त लिखना है और उसके सवाल मैंने बोर्ड पे तहरीर किया हुआ है। अपने दोस्त को ख़त तहरीर कीजिए जिसमें उसे कौमी खिदमत की अहमियत बयान कीजिए। ख़त आपको पता है कि 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और ख़त में टॉप पर राइट साइड पर जो है वो मकतूब इलैह का जो है वो एड्रेस या पता तहरीर किया आता है। आप चूँकि तालिब इल्म हैं और आप जब ख़त लिख रहे हैं तो ज़ाहिर है एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, तो आपने यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखना है। उर्दू में आप लिखोगे कमरा इम्तिहान, कॉमा, अलिफ, कॉमा, बे, फिर कॉमा, फिर जीम, फिर कॉमा और फिर स्कूल, फिर अगली लाइन में कराची और फिर कॉमा, फिर उससे अगली लाइन में तारीख़ बतारीख़ 14 सितंबर 2020। अच्छा, जो 14 सितंबर 2020 वाली लाइन चलेगी आगे तक उसको हम नहीं कुछ लिखेंगे वहाँ पर। फिर उसके नीचे वाली लाइन पर यानी कि सेंटर में हमने लिखना है अस्सलामु अलैकुम। क्लास 9 और 10 आप पहले भी कर चुके हैं। अब लिखेंगे आप, प्यारी दोस्त अस्सलामु अलैकुम, आपका ख़त मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। आप चाहें तो आप लिखें और आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो तुम्हारा भी लिख सकते हो। तुम्हारा ख़त मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई। हम सब यहाँ खैरियत से हैं, उम्मीद है तुम भी वहाँ खैरियत से होंगी। मैं आज आपको या तुमको इस ख़त में कौमी खिदमत और उसकी अहमियत के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। फर्स्ट पैराग्राफ मुकम्मल हुआ, अब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। कौमी खिदमत की बहुत अहमियत है जिससे हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। अगर कोई हादसा दरपेश आ जाए तो रज़ाकार फ़ौरी तौर पर मदद के लिए आ जाते हैं। हमारे इलाक़े के कुछ लोग कौमी रज़ाकार हैं। हमारे इलाक़े के कुछ लोग कौमी रज़ाकार में भर्ती हुए हैं और ये रज़ाकार मुख्तलिफ़ शोबे हाय ज़िंदगी में कौम के लिए खिदमत सरअंजाम देंगे, जैसा कि किसी बिल्डिंग का गिर जाना, अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से पुलिस की मदद करना, सैलाब, ज़लज़ला या तूफ़ानी बारिशों के वक्त या कुदरती आफात से निमटने के लिए कौमी खिदमत करना या फिर खैर साली हो जहाँ पर सेहत के उसूलों का फुक़दान हो, उन देहात में जाकर लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत पहुँचाना, इसलिए हमें भी अपने आप को हर वक्त कौमी खिदमत के लिए तैयार रखना चाहिए। लास्ट पैराग्राफ, उम्मीद है कि आपको भी कौमी खिदमत की अहमियत के बारे में अंदाज़ा हो गया होगा। किस तरह एक कौम के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। इसी तरह हमें भी इस नेक काम में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। फिर उल्टे हाथ पर आप लिखोगे फ़क़्त तुम्हारे दोस्त अलिफ बे जीम। इस तरह ये ख़त मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे भी लिखवाया है। आप चाहें तो ख़ुद अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं, लेकिन ख़त का जो नमूना है वो यही रहेगा, यानी राइट साइड पर वही कमरा इम्तिहान और फिर सेंटर में अलख़ाब व आदाब यानी प्यारी दोस्त, फिर और उसके बाद अस्सलामु अलैकुम। पहले प्यारी दोस्त आएगा, उसके बाद
اگلی لائن میں السلام علیکم، اور پھر باقی جو خط میں نے لکھوایا ہے وہ لکھیں چاہیں تو اگر آپ کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اپنے لفظوں میں لکھنا ہے تو پھر آپ اپنے لفظوں میں بھی یہ خط تحریر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے آج جو ہے اس لیکچر میں خطوط نویسی کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ کیا. جی کلاس، ہم نے خط مکمل کر لیا. اب اگلا کام ہمارا سابقہ لاحقہ ہے. سابقہ لاحقہ کی ہیڈنگ دیجیے. جی، آپ نے سابقہ لاحقہ کی ہیڈنگ دے دی. اب سائڈ میں آپ صرف لکھیں گے سابقہ، اور پھر سابقہ کی تعریف لکھیں گے، یعنی سابقہ کی ڈیفینیشن. ڈکٹیٹ کروا رہی ہوں، آپ سنیے توجہ سے اور لکھیے. بعض اوقات کسی لفظ کے شروع میں کوئی علامت لگا کر اس سے ایک لفظ بنا لیا جاتا ہے. اس علامت کو سابقہ کہتے ہیں. مثلا ادب سے بے ادب، سمجھ سے ناسمجھ. ان مثالوں میں بے اور نا سابقے ہیں. اب آپ دوسری ہیڈنگ لاحقہ لکھیں گے. لاحقہ کی ہیڈنگ دیجیے اور اس کی ڈیفینیشن یعنی تعریف میں لکھوا رہی ہوں، آپ نے لکھنا ہے. جب کوئی علامت کسی لفظ کے آخر میں لگا کر اسے نیا لفظ بنایا جائے تو اسے لاحقہ کہتے ہیں. مثلا دولت سے دولت مند، خوف سے خوفناک. ان مثالوں میں من اور ناک لاحقے ہیں. ٹھیک ہے، سابقہ بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو اور لاحقہ بھی سمجھ میں آ گیا. اب میں یہاں پر کچھ آپ کو سابقے بتا رہی ہوں جس کے آپ کو 3 لفظ بنانے ہیں. ان، الف نون ان. اب ان سے آپ سابقے بنائیں گے، یعنی کہ ان کو پہلے لگانا ہے، اور جو لفظ پہلے لگایا جاتا ہے وہ سابقہ کہلاتا ہے. پہلے لگنے والی علامت سابقے کہلاتی ہے. ان پڑھ، ان گنت، انمول، انجان. ٹھیک ہے، 3 لفظ میں نے آپ کو لکھوا دیے. ان سے ان پڑھ، ان گنت، انمول، انجان. اب آئیے دوسرا با ادب، با جماعت، با اخلاق، با کردار، با نصیب، با تمیز، با اصول، با ضابطہ، با ملاحظہ. اب ہے بد لکھیے. بد کردار، بد نصیب، بد صورت، بد تمیز، بد اخلاق، بد مزہ، بد لحاظ، بد گمان، بد ذائقہ، بدکار، بد مزاج. ٹھیک ہے. اچھا، اب لکھیے خوش نصیب، خوش اخلاق، خوش آمدید، خوش قسمت، خوش شکل، خوشگوار، خوش الحال. اب لکھیے پست، پے سین تے پست. پست قامت، پست حکمت، پست خط، یعنی چھوٹی ہائٹ والے کو کہتے ہیں پست خط. ٹھیک ہے، خط جو ہے وہ قاف سے لکھیے گا، خط والا نہیں، خط ہائٹ والا خط. عالی نصیب، عالی مقام، عالی جاہ، عالی ہمت. پھر لکھیے نون الف نامناسب، ناپائیدار، ناپاک، ناواقف، ناپید، نادان، نامحرم، ناممکن، ناہموار. پھر لکھیے انگیز. اب انگیز کیا ہے؟ انگیز لاحقے ہے، یہ بعد میں لگائی جانے والی علامت ہے جو کہ لاحقے کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، انگیز کیا ہے؟ لاحقے. حیرت انگیز، درد انگیز، غم انگیز، سحر انگیز، شرم انگیز. ٹھیک ہے، اور پھر ہے آپ کے پاس گر، گر.
گر بھی لاحقہ ہے جو کہ بعد میں لگائی جانے والی علامت ہے. اب لکھیے گر: ستمگر، بازیگر، کاریگر، چارہ گر. پھر ہے گاف و گو، گو بھی لاحقہ ہے. کم گو، حق گو، غزل گو، راست گو، ہم گو. پھر ہے نما، نون میم الف نما ملا کے لکھیں گے. نون میم الف نما، بدنما، خوشنما، رہنما، جہانما. پھر ہے خواہ، خیر خواہ، خاطر خواہ، خرچ خواہ. پھر ہے ناک، شرمناک، دردناک، المناک. پھر ہے بان، بے الف با اور نون بان، فیل بان، نگہبان، میزبان، نردبان. پھر ہے گار، گاف الف گا اور ر گار، مددگار، خدمتگار، گناہ گار. پھر ہے پسند، دل پسند، عیش پسند، من پسند. پھر ہے اندیش، اندیش، بد اندیش، عاقبت اندیش، کوتاہ اندیش. پھر ہے کدا، کاف دال اور ہے، کدا، آتش کدا، دانش کدا، بت کدا، دولت کدا. پھر ہے گاہ، گاف الف گا اور ہے، گاہ، بندرگاہ، چراگاہ، آرام گاہ، بارگاہ، درگاہ، زیارت گاہ، قیام گاہ. پھر ہے فروش، فے رے واشین فروش، پھل فروش، گل فروش، قوم فروش، سر فروش. اس کے بعد ہے خیز، خے یہ زی خیز، سحر خیز، زرخیز، نوخیز. پھر ہے لفظ زار، سبزہ زار، مرغزار، گلزار، لالہ زار، چمن زار، چمن زار. اس کے بعد ہے شکن، ہمت شکن، حوصلہ شکن، بت شکن. پھر ہے شناس، ہم شناس، نفس شناس، حق شناس. پھر ہے گزار، تہجد گزار، عبادت گزار. پھر یہ الف یا اور بے یاب، کامیاب، دستیاب، نایاب. پھر نویس، نون و یہ سین نویس، افسانہ نویس، خط نویس، مضمون نویس، خوش نویس. پھر ہے یہ اور لام الف یلا، شرمیلا، نوکیلا، زہریلا، پتھریلا، جوشیلا. پھر نگار، نون گاف الف گا، نگاہ ملا کے لکھیں گے اور پھر رے الگ سے، نگار. جواہر نگار، جواہر نگار، نامہ نگار، زر نگار. پھر نامہ، نون الف نا اور میم ہے نامہ، خبر نامہ، صحت نامہ، جہاں نامہ. پھر کش، دلکش، جفا کش، محنت کش. پھر ہے کشی، خود کشی، دختر کشی، نفس کشی. ساز، زمانہ ساز، کار ساز، جال ساز. ٹھیک ہے، اس طرح یہ میں نے بہت سارے آپ کو لاحقے کرا دیے ہیں. ٹھیک ہے، اور اب کیا رہ گیا ہے؟ سابقے لاحقے بھی ہو گئے، خطوط نویسی بھی ہو گئی ہے. صحیح. اچھا، سابقے تھوڑے کم ہی کرائے تھے اور تھوڑے سے لکھ لیجئے جو اور زیادہ امپورٹنٹ ہیں. جیسے بلند، بلند اقبال، بلند خیال، یہ سابقے بتا رہی ہوں. بلند، بلند ہمت، بلند خیال، بلند نظر، بلند مرتبہ. اس کے علاوہ پھر ہے لا، لام الف لا رہ گیا تھا، لا، لا حاصل، لا وارث، لا علاج، لا زوال، لا تعداد. پھر ہے نا تو میں کروا چکی آپ کو. ٹھیک ہے، اس طرح سابقے اور لاحقے ہو گئے. اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں اردو قواعد کا یونٹ ہوگا اور پھر مضمون نویسی لکھیں گے اور انشاءاللہ اسکول بھی کھل جائیں گے. آپ لوگ آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹیوزڈے سے اسکول کھل رہے ہیں، کلاس 9 10. ٹھیک ہے، SOPs پر عمل کرتے ہوئے آپ نے ماسک لگا کے آنا ہے. صحیح. تو انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات اسکول میں ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.